بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ اچھا، میں اکثر سوچتا ہوں کہ آج ہم کس قدر حیرت انگیز دور میں جی رہے ہیں۔ مطلب ہمارے پاس آج ایسی جدید مشینیں آ گئی ہیں جو صرف 3 سیکنڈ کے اندر ہڈی کے اندر آنے والی ایک انتہائی باریک دراڑ کو بھی اسکرین پر دکھا دیتی ہیں۔ جی بالکل، MRI اور ایکس رے نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ بالکل، ڈاکٹر فوراً بتا دیتا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے، ہڈی کہاں سے ٹوٹی ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک بھی ایسی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے جو ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے 2 بھائیوں کے درمیان پیدا ہونے والی دراڑ کو پکڑ سکے۔ یہ ایک بہت ہی تلخ حقیقت ہے۔ ہاں، وہ دراڑیں جو نظر نہیں آتی لیکن معاشرے کی جڑوں کو بالکل کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ ہم ان پوشیدہ دراڑوں کا علاج کیسے کریں؟ دیکھیں، یہی وہ بنیادی خامی ہے جس کا سامنا ہم آج کے اس ماڈرن دور میں کر رہے ہیں۔ ہم نے مادی چیزوں کو جوڑنے کی سائنس تو بہت اچھی طرح سیکھ لی ہے، لیکن انسانوں کے دلوں کے درمیان جو فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، ان کی کوئی ویکسین یا کوئی مشین آج تک ایجاد نہیں ہو سکی۔ صحیح۔ آج ہمارے پاس رابطے کے بے شمار ذرائع ہیں۔ ہر شخص کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، 24 گھنٹے انٹرنیٹ ہے، لیکن حقیقت میں ہم ایک دوسرے سے میلوں دور ہیں۔ یہ جو دلوں کا حقیقی جڑاؤ ہے، اس کی سائنس، میرا مطلب ہے اس کا پورا نظام ہی بالکل مختلف ہے۔ اور اسی لیے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک انتہائی طاقتور اور گہرے تصور کی کھوج کرنے والے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے الفت۔ الفت، کیا بات ہے! کلاسیکی اسلامی تحریروں، قرآن کی تفاسیر، احادیث اور علماء کے اقوال کے اس حیرت انگیز ذخیرے سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سچے اور گہرے تعلقات کی اصل نفسیات کیا ہے۔ یہ موضوع بظاہر تو ایک سادہ سا جذباتی لفظ لگتا ہے، لیکن اس کی گہرائی میں اتریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ معاشرے کو بچانے کا واحد فارمولہ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ لوگوں کے دلوں کے تالے کیسے کھلتے ہیں تو ہماری سماجی زندگی کا نقشہ ہی بدل جائے۔ بالکل، کیونکہ الفت کو محض ایک وقتی احساس یا کسی کے لیے دل میں پیدا ہونے والے تھوڑے سے نرم گوشے تک محدود کرنا بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ علم کا اصل مقصد ہی اس کے عملی پہلوؤں کو سمجھنا ہے۔ جی بالکل۔ اگر ہم گہرائی میں جائیں تو الفت دراصل معاشرے کی بقا کا ایک سائنسی اصول ہے۔ اگر ایک معاشرے سے الفت کا عنصر نکال دیا جائے تو وہ معاشرہ چاہے معاشی طور پر کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اندر سے ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ سیکھیں کہ معاشرتی دوریاں کیسے ختم کی جائیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو الفت ہے یہ دراصل کام کیسے کرتی ہے۔ ماہرین لغت کے مطابق الفت کا مطلب محض محبت نہیں ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں بکھرنے کے بعد اکٹھا ہونا، کسی سے مانوس ہونا اور متفق ہونا۔ اگر میں اسے روزمرہ کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں تو سوچیں، یہ ایک بہت ہی مہنگی میکینیکل گھڑی کی طرح ہے۔ اچھا، ایک گھڑی کی طرح؟ ہاں، اس گھڑی کے اندر سینکڑوں چھوٹے بڑے پرزے ہوتے ہیں، مختلف شکلوں اور سائز کے گیئرز ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان پرزوں کو یوں ہی ایک ڈبے میں ڈال دیں تو وہ محض کباڑ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن الفت وہ قوت ہے جو ان مختلف پرزوں کو ایک خاص ترتیب سے آپس میں جوڑ دیتی ہے تاکہ وہ ایک مشترکہ مقصد کے لیے بالکل درست انداز میں ایک ساتھ حرکت کر سکیں۔ واہ، یہ میکینیکل گھڑی والی تشبیہ اس پورے تصور کی بہترین عکاسی کرتی ہے، کیونکہ وہ پرزے مطلب معاشرے کے لوگ اپنی انفرادیت نہیں کھوتے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی نے اسی تصور کو بیان کرتے ہوئے ایک انتہائی غیر معمولی بات کہی ہے۔ اچھا، کیا فرماتے ہیں وہ؟ وہ فرماتے ہیں کہ الفت اور لوگوں کا آپس میں جڑنا ہی ایمان کے نظام اور دنیا کے معاملات کی درستگی کی اصل بنیاد ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے الفت اور محبت کو انصاف اور عدل پر بھی فوقیت دی ہے۔ ایک منٹ ذرا رکیے، انصاف پر فوقیت؟ یہ کیسا دعویٰ ہے؟ ہم تو بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں، اور تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ کسی بھی معاشرے کے لیے عدل اور انصاف سب سے بنیادی اور سب سے اہم ستون ہوتا ہے۔ جی، انصاف یقیناً اہم ہے، لیکن امام راغب کی بات کی نفسیات کو سمجھیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عدالت اور انصاف کی ضرورت معاشرے کو اس وقت پڑتی ہے جب معاشرے سے محبت اور الفت ختم ہو جائے۔ ارے واہ!
مالکہ امین کسی عدالتی فیصلے یا قانون کے ڈر سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وجہ سچی الفت ہوتی ہے۔ شریعت کا سب سے بڑا شرف الفت ہی ہے، کیونکہ جہاں الفت ہوتی ہے وہاں لوگ اپنے حقوق کی لکیریں نہیں کھینچتے بلکہ ایثار کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ بالکل، جہاں الفت ختم ہو جائے وہیں بھائی بھائی کے خلاف عدالتوں کے چکر کاٹتا ہے اور ایک ایک انچ زمین کے لیے قانون کا سہارا لیتا ہے۔ یہ بات سیدھے دل پر لگتی ہے اور ہمیں اپنا آئینہ دکھاتی ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں اگر غور کریں تو کتنی بار ہم محبت اور درگزر کے بجائے صرف اپنے حقوق، اپنی انا اور یہ میرا حصہ ہے، یہ تمہارا حصہ ہے جیسی عدل کی بحثوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم اپنے قریبی رشتوں میں تھوڑی سی الفت، تھوڑی سی گنجائش پیدا کر لیں تو وہ نوبت ہی نہ آئے جہاں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہونا پڑے یا انصاف کے ترازو ڈھونڈنے پڑے۔ میں پوری طرح اتفاق کرتی ہوں۔ معاشرے کی اسی کھوکھلی حالت کو قرآن ایک بالکل مختلف اور اونچی سطح پر لے جا کر بیان کرتا ہے۔ سورۃ الانفال کی آیات 62 اور 63 میں اللہ تعالیٰ کا بالکل واضح فرمان ہے کہ اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب خرچ کر دیتے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دلوں کا جڑنا کوئی ایسا پروڈکٹ نہیں ہے جسے دنیا کی کسی منڈی سے خریدا جا سکے یا کسی سیاسی معاہدے کے تحت زبردستی مسلط کیا جا سکے۔ یہ خالصتاً ایک الہی تحفہ ہے۔ اور مفسرین اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جو سب سے بڑی تاریخی مثال دیتے ہیں وہ مدینہ کے 2 قبیلوں اوس اور خزرج کی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان دونوں قبیلوں کے درمیان 120 سال تک خونی جنگیں چلیں۔ 1 صدی سے بھی زیادہ۔ جی ہاں، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان جنگوں کی وجوہات کیا ہوتی تھیں۔ کوئی بڑی زمینی کشمکش یا ریاستی مفاد نہیں تھا، بلکہ کسی نے کسی کے جانور کو آگے نکلنے پر تھپڑ مار دیا یا کسی نے کوئی تانا دے دیا۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر نسلیں کٹ جاتی تھیں، اور پھر اسلام آیا اور سورہ آل عمران کی آیت 103 کے مطابق اللہ نے ان کے دلوں کو ایسے جوڑا کہ وہ جانی دشمن ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بھائی بن گئے۔ اوس اور خزرج کے اس واقعے کا اگر ہم نفسیاتی اور سماجی تجزیہ کریں تو قاضی بیضاوی اور علامہ زمخشری جیسے مفسرین کے مطابق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ بالکل۔ وہ عرب معاشرہ جس کی بنیاد ہی ان کی حمیت، قبیلے کا غرور اور انا پر تھی، جہاں بدلہ نہ لینا سب سے بڑی بزدلی سمجھا جاتا تھا، ان لوگوں کا ایک دم سے اپنے پرانے دشمنوں کے لیے اس قدر نرم ہو جانا کوئی معمولی انسانی تبدیلی نہیں تھی۔ یہ ایک کیمیائی تبدیلی تھی جو خالصتاً اللہ کی طرف سے دلوں کو پھیرے جانے کا نتیجہ تھا۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک بہت منطقی سوال ابھرتا ہے۔ اگر دلوں کو جوڑنا، دشمنوں کو دوست بنانا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کیا انسانوں کا اس میں کوئی کمال نہیں؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا ہمارا کوئی کردار ہی نہیں؟ کیا ہمیں بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا چاہیے اور اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ بس آسمان سے الفت نازل ہوگی اور ہمارے بکھرے ہوئے رشتے خود بخود جڑ جائیں گے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تحفہ ہر کسی کو بلا وجہ تقسیم نہیں کرتا۔ اس الہی تحفے کو وصول کرنے کے لیے ایک شرط ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو اپنی انا کی قربانی دیتے ہیں۔ انا کی قربانی؟ جی ہاں، الفت کی سائنس یہ ہے کہ یہ اس دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتی جو تکبر سے بھرا ہوا ہو۔ اوس اور خزرج کو یہ تحفہ تب ملا جب انہوں نے حق کو قبول کیا اور اپنے صدیوں پرانے قبائلی غرور کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرنڈر کیا۔ جب تک انسان اپنے اندر بیٹھی ہوئی یہ جو میں اور ضد ہے نا، اسے نہیں مارتا، یہ الہی انعام اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، اور اگر ہم آج کے دور میں اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو صورتحال بہت مختلف ہے۔ ہم اوس اور خزرج کی جاہلیت اور ان کے وہ 100 سالہ جھگڑوں کے قصے تو بڑی حیرت سے سنتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنا گریبان جھانکیں تو ہماری اپنی زندگیاں، ہمارے اپنے خاندان چھوٹی چھوٹی رنجشوں سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے۔ استغفر اللہ، ہم سالوں سال اپنے ہی رشتہ داروں سے، اپنے سگے بہن بھائیوں سے بات نہیں کرتے، اور وجہ اتنی معمولی ہوتی ہے کہ کسی تیسرے شخص کو بتاتے ہوئے بھی شرم آئے۔
ہم نے اپنی جھوٹی انا کی وجہ سے اس الہی تحفے کی کوئی قدر ہی نہیں کی۔ جی، یہ ایک انتہائی تلخ حقیقت ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ الفت کو پیدا کرنے کے لیے انا کو کیسے ختم کیا جاتا ہے اور یہ عمل زمین پر کیسے انجام پاتا ہے، تو ہمیں انسانیت کے سب سے بڑے رہنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اس حوالے سے غزوہ حنین کا واقعہ محض ایک تاریخی جنگ کا واقعہ نہیں ہے۔ بالکل، غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کا وہ مشہور واقعہ، جی، وہ انسانی نفسیات اور ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک شاہکار ہے۔ جنگ جیتنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال غنیمت، جس میں ہزاروں اونٹ اور بکریاں شامل تھیں، وہ سب نئے مسلمانوں اور مکے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ تاکہ ان کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کیا جا سکے۔ بالکل، لیکن انصار مدینہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، انہیں اس مال میں سے کچھ نہ ملا۔ اب ظاہر ہے انسان ہونے کے ناطے انصار کے دلوں میں ایک طبی سا ملال پیدا ہوا کہ جنگ کی تکالیف ہم نے برداشت کی اور مال دوسروں کو دے دیا گیا۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے انصار کو ایک خیمے میں جمع کیا۔ اس خیمے کا وہ منظر یقیناً الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہوگا۔ اس خیمے میں جو کچھ ہوا وہ رہتی دنیا تک کے لیے تعلقات کو سنبھالنے کا ایک ماسٹر کلاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے غصے یا ان کی شکایت کو دبایا نہیں، بلکہ انہیں سنا۔ جی ہاں، انہیں پورا بولنے کا موقع دیا۔ اور پھر انصار سے وہ تاریخی خطاب کیا جس کے ایک ایک لفظ میں الفت کی طاقت چھپی ہے۔ آپ نے ان کے ماضی کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم گمراہ نہیں تھے کہ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی؟ کیا تم بکھرے ہوئے نہیں تھے کہ اللہ نے میرے ذریعے تمہارے درمیان الفت ڈال دی؟ اور پھر وہ جملہ جس نے انصار کے دلوں کی کیفیت ہی بدل کر رکھ دی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ بکریوں اور اونٹ لے کے اپنے گھروں کو جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ؟ یہ واقعہ سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بکریاں یا اونٹ بانٹنے کا کوئی معاشی مسئلہ تھا ہی نہیں، یہ خالص انسانی تعلق اور الفت کی وہ چوٹی تھی جہاں انصار روتے روتے زمین پر گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم مال نہیں، ہم صرف رسول اللہ کو چاہتے ہیں۔ یہی تو وہ ایموشنل ویلیڈیشن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دی۔ مادی دولت کے مقابلے میں جذباتی وابستگی کو اتنا بڑا کر دیا کہ مادی چیزوں کی حقیقت انصار کی نظر میں بالکل صفر ہو گئی۔ بالکل صفر ہو گئی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں شریعت کا پیمانہ واضح ہوتا ہے کہ بہترین انسان دراصل کون ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جو نرم پہلو والے ہیں، جو لوگوں سے مانوس ہوتے ہیں اور لوگ ان سے مانوس ہوتے ہیں۔ عربی میں الفاظ ہیں الذین یألفون ویؤلفون۔ بالکل، اور فرمایا کہ جو نہ کسی سے مانوس ہو اور نہ کوئی اس سے مانوس ہو، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ یعنی آپ کی عبادات اپنی جگہ، لیکن اگر آپ کا مزاج ایسا نہیں کہ لوگ آپ کے پاس آ کر سکون محسوس کریں، تو آپ کا دعویٰ ادھورا ہے۔ یہ تو بہت سخت اور ہلا دینے والی وارننگ ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہر وقت غصے میں رہتا ہے، ماتھے پر شکن رہتی ہے، کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا اور لوگ اس کے پاس جانے سے کتراتے ہیں، تو وہ دینی لحاظ سے ایک بہت بڑے نقصان میں ہے۔ استغفر اللہ، ہم بعض اوقات دینداری اور اصول پرستی کے نام پر اپنے رویوں میں اتنے سخت، کھردرے اور بے مروت ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہم سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی تقویٰ ہے، جبکہ اصل دین تو یہ ہے کہ آپ کا وجود دوسروں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہو۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ علامہ مناوی نے اسی بات کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مومن اپنے حسن اخلاق، نرم طبیعت اور سہولت پیدا کرنے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف ایک مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے۔ لیکن دیکھیں، اس پوری بحث میں ایک اور زاویہ بھی ہے جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے کمیونٹی اور ایک گروہ کی سطح پر تو الفت کو دیکھ لیا، لیکن اگر ہم اسے انفرادی سطح پر دیکھیں، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک شخص سے ملتے ہی فوراً جڑ جاتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے ہم اسے برسوں سے جانتے ہیں، اور کسی دوسرے شخص سے جو بظاہر بہت اچھا بھی ہو، ہم ملتے ہی ایک عجیب سی الجھن یا دوری محسوس کرتے ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے۔ یہ سوال ہر انسان کو اپنی روزمرہ زندگی میں پیش آتا ہے۔
ہم آج کے دور میں اسے جدید الفاظ میں وائبز کہتے ہیں یا لوگوں کی کیمسٹری کہتے ہیں۔ بالکل، وائبز میچ ہونا۔ ہاں، کبھی کسی اجنبی محفل میں کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے جس سے 10 منٹ کی گفتگو کے بعد لگتا ہے جیسے صدیوں کا تعارف ہو۔ کیا ہماری کلاسیکی تحریروں یا احادیث میں اس عجیب و غریب کیفیت کا کوئی جواب موجود ہے؟ جواب موجود بھی ہے اور بہت ہی حیران انگیز بھی۔ صحیح مسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، الارواح جنود مجندہ، یعنی روحیں ایک جگہ جمع کیے گئے لشکر کی طرح ہیں۔ بالکل۔ عالم ارواح میں یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے جن روحوں کی آپس میں پہچان ہو گئی وہ دنیا میں آ کر بھی ایک دوسرے کے لیے کشش، الفت اور محبت محسوس کرتی ہیں، اور جو روحیں وہاں ایک دوسرے سے اجنبی رہیں وہ اس دنیا میں ملنے کے باوجود ایک دوسرے سے الگ اور دور رہتی ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بالکل ایک روحانی کیمسٹری ہے، گویا ہمارے جسموں کی ملاقات سے بہت پہلے ہماری روحوں کی ملاقات ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر شعراء کے اشعار بھی تو اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کیسے ہم خیال لوگ پرندوں کی طرح اپنے جیسوں کی طرف ہی کھچے چلے جاتے ہیں۔ وہ عربی کا مقولہ بھی ہے کہ ہر پرندہ اپنی ہی جنس کے پرندے کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ جی، اور علامہ ملا علی قاری نے اس حدیث کی تشریح میں جو نقطہ بیان کیا ہے وہ اس روحانی کیمسٹری کی سائنس کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کشش دراصل صفات، نیکی اور روحانی مناسبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ ایک آئینے کی طرح کام کرتی ہے۔ آئینے کی طرح؟ جی ہاں، اچھے اخلاق والی روحیں جن کے اندر سچائی اور نیکی ہوتی ہے وہ دوسری نیک روحوں کی طرف کھنچتی ہیں، اور بری روحیں جن میں شر ہوتا ہے وہ برائی کی طرف کشش محسوس کرتی ہیں۔ یہ محض کوئی اتفاق یا جادو نہیں ہے، بلکہ آپ کی اندرونی صفات کا سیدھا سا عکس ہوتا ہے جو آپ کو دوسروں سے جوڑتا ہے۔ یہ بات جہاں اپنے اندر ایک خوبصورتی رکھتی ہے وہیں تھوڑی ڈرانے والی بھی ہے۔ مطلب اگر مجھے مسلسل برے کردار والے، غیبت کرنے والے یا جھوٹے لوگوں کی صحبت اچھی لگ رہی ہو اور میری ان کے ساتھ خوب بن رہی ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں میری اپنی روح میں وہی خرابی موجود ہے۔ بالکل، یہ خود احتسابی کا ایک بہت بڑا پیمانہ ہے۔ استغفر اللہ، ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں برے لوگوں کی کشش اور ان کی صحبت سے بچائے۔ آمین۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ، ہمیں اپنے اندر چھپی ان خامیوں، ان اندھیروں پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے جو ہمیں اچھے اور نیک لوگوں سے دور رکھتے ہیں، کیونکہ اگر نیک اور مخلص لوگوں کی محفل میں ہمارا دل الجھ رہا ہے تو مسئلہ ان میں نہیں ہے، خرابی ہمارے اپنے اندر ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ ایک انتہائی اہم اور درست اپنا احتساب ہے۔ لیکن اس ساری گفتگو سے ایک اور عملی سوال جنم لیتا ہے۔ جی بتائیے۔ ہم نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ ہم خیال روحیں آپس میں جوڑ جاتی ہیں اور ان میں الفت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن انسان آخر انسان ہے۔ جب ان قریبی دوستوں یا ہم خیال لوگوں کے درمیان کسی بات پر، کسی نظریے پر اختلاف ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو روحانی کیمسٹری تھی وہ بس ختم ہو گئی اور اب الفت کا بھی جنازہ نکل گیا؟ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ آخر ہم اختلاف کو دشمنی کیوں بنا لیتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اسلاف کی نفسیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یونس الصدفی کے ساتھ ایک مشہور واقعہ ہے۔ اچھا، کیا واقعہ ہے؟ یہ دونوں بہت بڑے عالم تھے اور دونوں کے درمیان ایک محفل میں ایک فقہی مسئلے پر سخت علمی بحث ہوئی۔ بات اتنی بڑی کہ دونوں کے نظریات بالکل متصادم ہو گئے اور وہ محفل سے الگ ہو گئے۔ اب یونس الصدفی کو لگا کہ اتنے بڑے اختلاف کے بعد شاید اب امام شافعی ان سے کبھی بات نہیں کریں گے، جو کہ عام طور پر ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ بالکل، لیکن کچھ دیر بعد امام شافعی نے یونس کا ہاتھ پکڑا اور ایک ایسا تاریخی جملہ کہا جو تعلقات کی سائنس کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے کہا، اے ابو موسیٰ، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم کسی مسئلے پر متفق نہ ہوں پھر بھی آپس میں بھائی بھائی رہیں؟ سبحان اللہ، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم متفق نہ ہوں پھر بھی بھائی رہیں؟ یہ کتنا انقلابی اور کتنا گہرا جملہ ہے۔ امام شافعی دراصل یہ سکھا رہے ہیں کہ کسی علمی یا فکری اختلاف کا مطلب ذاتی دشمنی ہرگز نہیں ہے۔ میں آپ کی رائے سے 100% اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ سے محبت کر سکتا ہوں۔ جی، امام ابن تیمیہ نے بھی اسی اصول کو دہرایا تھا کہ سلف صالحین فروعی مسائل میں شدید اختلاف کے باوجود آپس میں الفت اور جوڑ قائم رکھتے تھے۔ امام غزالی نے
اس رویے کی ایک بڑی زبردست نفسیاتی وجہ بیان کی ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ الفت دراصل حسن اخلاق کا پھل ہے اور تفریق یا دوریاں برے اخلاق کا نتیجہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچی الفت کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ میں کبھی اختلاف ہی نہ ہو، یہ تو ناممکن ہے، بلکہ سچی الفت یہ ہے کہ جب اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کے باوجود دلوں میں ایک دوسرے کا احترام، برداشت اور محبت باقی رہے۔ اور ہم آج کل اپنی آنا اور ضد کے اتنے قیدی ہو چکے ہیں کہ ذرا سی بات ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے اور ہم سالوں پرانے خونی تعلقات، دوستیاں ایک لمحے میں توڑ دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہماری یہ جلد بازی اور آنا پرستی ہمیں کتنے ہی مخلص اور قیمتی رشتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ دو مختلف آراء رکھنے والے لوگ بھی ایک چھت کے نیچے سکون سے ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ اچھا، اب تک ہم نے الفت کے نظریاتی، روحانی اور تاریخی پہلوؤں کو کافی تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن شریعت سے فلسفہ نہیں سکھاتی، وہ اس فلسفے کو زمین پر اتارنے کے عملی طریقے بھی بتاتی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہمیں الفت پیدا کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی قربانی دینے پڑے گی یا کوئی بہت بڑا مالی خرچ کرنا پڑے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ امام ماوردی نے اس حوالے سے کچھ بنیادی اسباب گنوائے ہیں جو بہت دلچسپ ہیں۔ انہوں نے 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے: دین، نسب، رشتہ داری یعنی شادی، سچی دوستی اور نیکی۔ یہ وہ قدرتی خیمے ہیں جن کے سائے میں الفت پروان چڑھتی ہے۔ بالکل، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ اگر ہم احادیث کی روشنی میں ان طریقوں کو دیکھیں تو یہ اعمال بہت چھوٹے، سادہ اور روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہیں۔ جیسے کہ شریعت کہتی ہے تواضع اختیار کرو، یعنی لوگوں کے سامنے عاجزی سے پیش آؤ، سلام کو عام کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے تم آپس میں محبت کرنے لگو، آپس میں سلام پھیلاؤ۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اچھے اور نرم الفاظ بولنا، لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا، یعنی انہیں مشکل میں نہ ڈالنا، بیمار کی عیادت کرنا، اور ایک بہت ہی طاقتور عمل جس کی نفسیات بہت گہری ہے، تحائف کا تبادلہ۔ حدیث میں ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے دو، تمہارے درمیان محبت بڑھے گی۔ سرداؤ تحاو، یعنی یہ واقعی کوئی بہت مشکل یا پہاڑ توڑنے والا کام نہیں ہے۔ اگر اس پر غور کریں تو یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں۔ کسی ساتھی کے لیے صبح دفتر آتے ہوئے کافی لے آنا، محفل میں داخل ہوتے ہی ہر ایک کو مسکرا کر سچا سلام کرنا، یا کسی بیمار دوست کا حال پوچھ لینا، یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو دراصل معاشرے کی بنیادوں کو جوڑے رکھتی ہیں۔ جی بالکل۔ جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو دراصل آپ اس کا ڈیفنس میکانزم گرا دیتے ہیں۔ ہم اکثر تعلقات سدھارنے کے لیے بڑے معجزوں کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ الفت کے بیج ہمارے روزمرہ کے ان چھوٹے اعمال میں چھپے ہیں۔ آپ نے اس کی نفسیات بالکل صحیح بیان کی۔ یہ چھوٹے اعمال مل کر معاشرے میں ایک بہت مضبوط سماجی حصار بناتے ہیں، جسے ہم آج کی جدید سماجیات کی زبان میں سوشل سیفٹی نیٹ کہتے ہیں۔ امام ماوردی فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے ارد گرد لوگوں سے الفت کرنے والا ہوتا ہے، وہ دشمنوں اور حاسدوں کی سازشوں سے خود بخود محفوظ رہتا ہے۔ اس کی وجہ تو بہت منطقی ہے۔ جی، جب آپ لوگوں سے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ذریعے محبت کرتے ہیں تو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور کل کو جب آپ پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہی لوگ آپ کے دفاع کے لیے دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کی نرمی اور حسن اخلاق ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا جائزہ تھا۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ الفت محض کوئی اتفاق، کوئی کیمیکل ری ایکشن یا قسمت کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک باقاعدہ کمایا گیا الہی تحفہ ہے جو حسن اخلاق، روحانی رابطے، اپنی انا کو مارنے اور روزمرہ کے ان چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ اندیکھی گوند ہے جو بکھرے ہوئے انسانوں کو جوڑ کر ایک حقیقی معاشرہ بناتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو اختتام کی طرف لے جائیں، میں چاہوں گی کہ ہم سب ایک خاص جدید پہلو پر ضرور غور کریں۔ جی ضرور۔ آج کے اس ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کے دور میں ہم سب جانے انجانے میں انٹرنیٹ الگورتھم کے غلام بن چکے ہیں، اور یہ الگورتھم الفت کے تصور کو ایک بالکل نئی شکل دے رہا ہے۔ الگورتھم؟ یہ تو ایک خالصتاً تکنیکی چیز ہے۔ اس کا ہماری آج کی اس ساری بحث اور الفت سے کیا تعلق بنتا ہے؟
اس کا بہت گہرا اور خطرناک تعلق ہے۔ دیکھیں، انٹرنیٹ کا الگوریدم کام کیسے کرتا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ہمیں صرف اور صرف وہی پوسٹ، وہی خبریں اور وہی ویڈیوز دکھاتا ہے جن سے ہم اتفاق کرتے ہیں۔ ہاں، وہ ہماری پسند کو ٹریک کرتا ہے۔ بالکل، وہ ہمیں ایسے لوگوں کے گروہوں میں جوڑتا ہے جو بالکل ہماری طرح سوچتے ہیں، ہماری جیسی پسند ناپسند رکھتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم ایک مصنوعی اور انتہائی کمزور دائرے، یا جسے ایکو چیمبر کہتے ہیں، اس میں قید ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی دنیا۔ جی، اور جو شخص اس دائرے سے باہر ہے، جو ہم سے مختلف سوچتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ الگوریدم دراصل پرانے دور کی قبائلی عصبیت کو ڈیجیٹل شکل میں واپس لا رہا ہے۔ تو کیا سچی الفت کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم حقیقی دنیا کی الجھنوں اور اختلافات کا سامنا کریں؟ اوہ، یہ نکتہ تو دماغ کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی یہ الگوریدم ہمیں اختلافات اور الجھنوں سے بچا کر ایک جھوٹی اور مصنوعی الفت میں رکھ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم صرف اپنے ہی عکس سے جڑے ہوئے ہیں۔ 100% درست۔ اصلی اور سچی الفت وہ ہرگز نہیں جو صرف اپنے ہم خیال لوگوں یا الگوریدم کے بنائے ہوئے دائرے کے اندر رہ کر پیدا ہو۔ وہ تو بہت آسان کام ہے۔ اصلی الفت تو وہ ہے جو اس مخصوص دائرے سے باہر نکل کر باہمی احترام، برداشت اور انسانیت کے بنیاد پر مختلف سوچ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ الفت جو امام شافعی نے یونس الصدفی کو اختلاف کے باوجود دکھائی تھی۔ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا لوگوں کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہماری محبتیں، ہمارے رابطے اور ہمارے تعلقات صرف الگوریدم کے بنائے ہوئے ہیں، یا ہم حقیقتاً زمین پر مختلف لوگوں سے جڑ رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا فکر انگیز خیال ہے جو واقعی دیر تک ذہن میں گونجتا رہے گا۔ ہمیں اپنے ان جھوٹے دائروں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے آغاز میں اس پوشیدہ دراڑ اور ایکس رے مشین کی بات کی تھی۔ شاید سچی الفت، انا کی قربانی، باہمی احترام، ایک مسکراہٹ اور خلوص دل سے کیا گیا سلام ہی وہ مرہم ہیں جو معاشرے کی ان اندیکھی ہڈیوں کو دوبارہ جوڑ سکتے ہیں اور ان پوشیدہ دراڑوں کو بھر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کی سختی اور انا پرستی کو دور کرے، اور ہمیں وہ لوگ بنائے جو دوسروں سے مانوس ہوتے ہیں، جن کے پاس بیٹھ کر لوگ سکون محسوس کرتے ہیں اور جن سے دوسرے مانوس ہوتے ہیں۔ آمین۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنے ارد گرد کے رشتوں کو جوڑیں اور ان میں محبت بانٹنے کی کوشش جاری رکھیے۔